बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ताहिर नवाज़ खिची एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस चैनल पे मैं इस्लामी और कानूनी मालूमाती वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। मेरी आज की जो वीडियो है ये एक नहायत अहम मौजू पे है जिसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जोराबाद शहर में भी अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाकों में आजकल बड़े बड़े पोल लगाकर उन पे कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको मालूमात दूंगा। अल्लाह ताला मेरी इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और हमें सीखने का जो हमने एक अमल शुरू किया है उसमें अल्लाह पाक बरकतें नाज़िल फ़रमाए। ये जो कैमरे लगाए जा रहे हैं, इन कैमरे के मकासद क्या हैं, इसके बारे में पहले हम बात करते हैं। ये कैमरे जो हैं ये निगरानी के लिए लगाए गए हैं और उसके साथ साथ मुकम्मल स्मार्ट सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा हैं ये कैमरे। यानी कि ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए ये कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कोई भी बंदा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करे, इस चीज़ को मॉनिटरिंग करना इनका मकसद है इन कैमरों का। और इसके साथ साथ जो अवाम है, शहरी हैं जो जोराबाद के, ये जिस शहर में भी लगाया जाए तो उस इलाके के, उस शहर के जो शहरी होते हैं उनकी हिफाजत करना और उनको जराइम से बचाना और जराइम की रोकथाम करना, ये इन कैमरों का बुनियादी मकसद होता है। ये जो कैमरे होते हैं ये जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ANPR कहते हैं। ANPR मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और हाईवे रेजोल्यूशन वीडियो के ज़रिए गाड़ियों की शनाख्त और खिलाफवर्जी की वीडियो तैयार करते हैं ये कैमरे। ये यहाँ तक तो आ गई कि ये कैमरे क्या हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते, क्या इनके अगराज़ व मकासद क्या हैं, कौन कौन से ये काम करते हैं, ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। इसके बाद अब इससे अगला मरला है कि ई चालान क्या होता है। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के शुरू में कहा था कि दो चीज़ें आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। अब हम दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। दूसरी चीज़ थी ई चालान। ई चालान क्या होता है? जो मेरे भाइयों नाज़रीन, जो ई चालान होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक चालान होता है जो किसी शहरी के ख़िलाफ़ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ख़ुदकार तौर पर जारी किया जाता है, उसे कहते हैं ई चालान। अब देखना यह है कि जो ई चालान होता है वो किन किन खिलाफ वर्जियों की सूरत में ई चालान तैयार किया जाता है किसी भी शहर के ख़िलाफ़, कि वो ट्रैफिक कवानीन की कौन कौन सी खिलाफ वर्जी अगर उसने किया है तो उसके ख़िलाफ़ ई चालान मुरतब किया जाएगा। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि कोई भी रेड लाइट जो होती है, इशारे जो होते हैं, अगर कोई बंदा रेड लाइट क्रॉस करता है तो उसके अगेंस्ट ई चालान वहाँ पे मुरतब हो जाता है। यानी कि वो रेड लाइट जो होती है उसकी जब वो खिलाफ वर्जी करेगा तो ई चालान का मुर्तकिब ठहरेगा। इसके साथ साथ हुकूमत ने उस जो है ट्रैफिक के लिए एक ख़ास किस्म की हर गाड़ी के लिए एक स्पीड मुकर्रर की होती है। अगर कोई भी बंदा उस स्पीड की जो लिमिट है उससे एक्सीड करेगा तो उसके ख़िलाफ़ भी जो है ई चालान तैयार कर दिया जाता है, खुद ब खुद ऑटोमेटिक सिस्टम में तैयार हो जाता है। उसके बाद मोटरसाइकिल सवारों के लिए ख़ास तौर पे, जैसा कि हम पाकिस्तानियों की हैबिट है कि हम हेलमेट का इस्तेमाल करना गुनाह समझते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि मोटरसाइकिल के ऊपर भी ये चीज़ मेंशन होती है कि हेलमेट जो है वो ज़िंदगी की अलामत है, लेकिन हम ज़िंदगी की उस अलामत की तरफ नहीं जाते और हम हेलमेट का इस्तेमाल करना बोझ समझते हैं। इसके साथ साथ जो गाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं वो गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं बांधते। सीट बेल्ट ना बांधने की वजह से भी ई चालान जो है वो जनाब कर दिया जाता है। ई चालान उस बंदे के ख़िलाफ़ मुरतब हो जाता है ऑटोमेटिक सिस्टम में। उसके बाद जो एक और बड़ी हमारी बुरी हैबिट है कि हम
موبائل فون یوز کرتے ہیں ڈرائیونگ کرنے کے دوران، اگر کوئی بھی شخص ڈرائیونگ کرنے کے دوران، موٹر سائیکل چلانے کے دوران، گاڑی چلانے کے دوران اگر موبائل فون یوز کرے گا تو اس پہ بھی ای چلان کا وہ مرتکب ٹھہرے گا۔ اس کے بعد اگر ون وے ہے یا لین کی خلاف ورزی کوئی بندہ کرتا ہے اس پہ بھی ای چلان بنے گا۔ آگے چل کے جی جیلی یا بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانے پہ بھی اس کو چلان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ای چلان کی تیاری کیسے ہوتی ہے، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ای چلان کس طرح بنایا جاتا ہے، یا ای چلان کس طرح پروسیس سے گزر کر کسی بندے کے پاس پہنچتا ہے۔ جو میں نے اوپر خلاف ورزیاں ذکر کی ہیں، ان میں سے اگر کوئی خلاف ورزی کی جائے تو خلاف ورزی کی تصویر یا ویڈیو کو ثبوت کے طور پر کیمرہ محفوظ کر لیتا ہے۔ محفوظ کرنے کے بعد پھر ایک الیکٹرانک چلان یعنی کہ نوٹس یا چلان کہہ سکتے ہیں آپ، وہ تیار ہوتا ہے اس بندے کے خلاف۔ اس چلان میں یا اس نوٹس میں چلان کا نمبر مینشن ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، خلاف ورزی کی نوعیت لکھی ہوتی ہے کہ اس بندے نے کون سی خلاف ورزی کیا ہے، ریڈ لائن کراس کیا ہے، موبائل یوز کیا ہے دوران ڈرائیونگ، سیٹ بیلٹ نہیں باندھی، سو اینڈ سو، یہ چیزیں اس میں مینشن ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ جس تاریخ کو اس نے یہ وائلیشن کیا، خلاف ورزی کیا قانون کی، اور وقت لکھا ہوتا ہے جس وقت پہ کیا ہے، پھر وہ جگہ لکھی ہوتی ہے، مقام جس پہ اس نے وہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانے کی رقم اس میں لکھی ہوتی ہے کہ جرمانے کی رقم کتنی ہوگی، کتنا اس کو جرمانہ کیا جا رہا ہے، چلان کتنے کا کیا جا رہا ہے۔ اور اگر اس کی کوئی ویڈیو یا تصویر بنائی گئی ہے تو وہ تصویر وہاں پہ مینشن کی جاتی ہے کہ فلاں جگہ پہ آپ فلاں جگہ پہ فلاں ٹائم پہ تھے تو آپ نے یہ وائلیشن کیا، اس کو بھی اوپر نقش چسپاں کیا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا مرحلہ۔ اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چلان جو ہے وہ آگے جس بندے کے نام پہ ایشو ہو رہا ہے، جس کو وہ جرمانہ کیا جا رہا ہے، اس بندے تک وہ چلان کیسے پہنچے گا۔ تو اس کا پروسیس یہ ہے کہ فون نمبر پر بذریعہ ایس ایم ایس بھی وہ چلان میسیج کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے بھائی یہ چلان ہے، اس کو سبمٹ کروائیں، جمع کروائیں۔ اس کے بعد پوسٹل سروس کے اگر اس کا موبائل نمبر کوئی نہیں ہے تو پھر اس کے جو پوسٹل جو اس کا ایڈریس ہے اس پہ بذریعہ پوسٹل سروس وہ جو ہے اس کو ارسال کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آن لائن ویب سائٹ پر بھی ای پے پنجاب ایپ یا سیف سٹی کی ویب سائٹ جو ہوتی ہے اس سے بھی یہ چلان جو ہے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ سہولت بھی موجود ہوتی ہے۔ اگلا مرحلہ آتا ہے جی اس کی ادائیگی کا، کہ اس کو ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ ایک تو پہلے عام روٹین ہوتی تھی، جو چلان ہوتے تھے روڈ پہ کھڑے پولیس ٹریفک وارڈن جو ہوتے تھے وہ جو چلان کرتے تھے وہ ایک سلپ بنا کے دیتے تھے اور وہ ہم بینک میں جمع کروا دیتے تھے، وہ مخصوص بینک ہوتے تھے، نیشنل بینک یا پنجاب بینک، جو بھی حکومت کا آرڈر ہوتا تھا اس میں جمع ہو جاتے تھے۔ اب اس میں تھوڑی سی ای چلان میں اور سہولت دی گئی ہے کہ جو ای چلان ہے وہ بذریعہ اے ٹی ایم مشین بھی آپ پے کر سکتے ہیں، ایزی پیسہ یا جیز کیش کی جو ایپس ہوتی ہیں موبائل میں ان کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بینک اکاؤنٹ کی جو ایپ ہوتی ہے وہاں سے بھی ہم اس کو پے کر سکتے ہیں، یعنی کہ آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ اور ای پنجاب کی جو ایپ ہے اس پہ بھی ہم اس کو پے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ای چلان کے اجراء کا پورا سسٹم ثبوت، شفافیت اور ڈیجیٹل سیکورٹی پر مبنی ہوتا ہے تاکہ شہریوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو، اور خلاف ورزی کے ثبوت، ویڈیو، تصویر اس لیے وہ محفوظ کی جاتی ہیں اگر کل کو کوئی شہری اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کے پاس بھی پراپر اس کا ثبوت ہو۔ لیکن اگر کوئی شہری یہاں پہ کسی بھی چلان کے جب بھی کوئی کسی خلاف کوئی چلان ہوتا ہے، اگر کوئی شہری سمجھتا ہے کہ یہ چلان غلط ہوا ہے تو اس کا بھی ایک پراپر طریقہ کار موجود ہے۔ اس کے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کے جو آفس ہوتا ہے وہاں پہ جا کے کہہ سکتا ہے جی کہ یہ میرا جو چلان ہوا ہے یہ میرا چلان درست طریقے سے نہیں ہوا، وہ اپنی ثبوت فراہم کرتا ہے، اور اگر وہ اپنی بات پہ سچا ہو، ٹھیک ہو، تو وہ چلان جو ہے وہ منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دے سکتا ہے، مجسٹریٹ دفتیش کو وہ ایک درخواست گزارے گا کہ جناب فلاں جگہ پہ سر عدالت میں آئے گا، عدالت میں درخواست گزارے گا۔ وہ درخواست وہ خود بھی گزار سکتا ہے، بذریعہ کونسل بھی وکیل بھی گزاری جا سکتی ہے کہ یہ میرا چلان ہوا تھا، اس کا یہ نمبر ہے، اس میں ساری ڈیٹیل لکھے گا، تو اور اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے کہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا تو پھر جناب وہ جو چلان ہے وہ عدالت اگر مناسب سمجھے گی اس پہ پولیس کی رپورٹ طلب کرے گی، رپورٹ طلب کرنے کے بعد وہ چلان جو ہے عدالت منسوخ کر دے گی اگر عدالت اس کو مناسب سمجھے گی۔
اب اگر مسئلہ ایک اور درپیش آ رہا ہے کہ پاکستان میں لوگوں نے اپنی گاڑیاں جن کے نام پہ محکمہ ایکسائز کے ریکارڈ میں جن کے نام پہ گاڑیاں ہیں انہوں نے وہ گاڑیاں آگے سیل آؤٹ کر دی ہیں اسٹامپ پہ. تو جس بندے کے پاس گاڑی چل رہی ہے وہ بندہ جو ہے وہ اس گاڑی کو اس نے اپنے نام پہ نہیں کروایا، اسٹامپ پہ چلاتا پھر رہا ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ ایکسائز کے ریکارڈ میں جس بندے کے پاس جس بندے کی کوئی گاڑی، کوئی موٹر سائیکل، کوئی چیز بھی ہے، وہ جس بندے کے نام پہ ہے، کیونکہ جب کیمرے نے تصویر بنانی ہے گاڑی کی نمبر پلیٹ کی تو وہ اس نے بھیجنی ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ریکارڈ کے ساتھ، اس نے میچ کرنی ہے. جب وہ میچ کرنی ہے، جس بندے کے نام پہ وہ ریکارڈ شو ہو رہا ہوگا اس بندے کے نام پہ ای چلان بنے گا، اس بندے کے نام پہ ای چلان بنے گا اور اسے وہ سبمٹ کروانا پڑے گا. تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جس بندے کے نام پہ وہ کوئی بھی گاڑی ہے اور وہ فروخت کر چکا ہے تو وہ یا تو اس بندے کو جس نے اس نے فروخت کیا ہے اس بندے کے پاس جائے اور وہ اس کو کہے کہ جی آپ مجھ سے بایو میٹرک کروائیں، ایکسائز کے ریکارڈ میں آپ اپنے نام پہ کروا لیں. اگر وہ بندہ نہیں کرواتا تو ایک ایفیڈیوٹ لکھوائیں، ایفیڈیوٹ لکھوا کر اس میں یہ چیز مینشن کریں کہ میں یہ گاڑی فلاں ٹائم سے فروخت کر چکا ہوں، اب میرے پاس میرے زیر قبضہ یہ گاڑی نہیں ہے، لہذا اس کو بلاک کر دیا جائے. تو جب وہ گاڑی کو یا موٹر سائیکل کو جو بھی وہیکل ہوگی، جو بھی کنوینس، اس کو جب وہ بلاک کر دیں گے تو پھر اس بندے کی وہ جہاں پہ بھی جا رہا ہوگا، جہاں پہ بھی اس کو روکا جائے گا تو وہ گاڑی بلاک ہونے کی وجہ سے اسے روک لیا جائے گا، پھر وہ مجبوراً وہ سارا پروسیس کروائے گا. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے.